بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج ہے 25 اکتوبر اور ٹائم ہو چکے ہیں اس وقت دوپہر کے 4۔ اس وقت جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بڑا ایکسکلوسیو، انتہائی امپورٹنٹ اور مستقبل کے منظرنامے کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، اس وقت ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اس نے ایک بہت بڑا جو بحری بیڑا ہے، امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا، وہ بحیرہ روم سے نکال کے اس وقت بحیرہ کریبین میں لگا رہے ہیں۔ 90 بمبار طیارے اس کے اوپر ایک وقت میں آ سکتے ہیں، اور ٹرمپ نے یہ دیا ہے کہ وہ وینزویلا کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ کیا واقعی وینزویلا کے اوپر حملہ ہوگا، یا صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صرف ڈرا رہے ہیں؟ وہ اس وقت جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کو معزول کروانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ وہاں کا جو تختہ ہے اس کا تختہ الٹنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ ڈائریکٹ جنگ میں جائے گا۔ امریکہ اگر ڈائریکٹ جنگ میں جاتا ہے تو باقی دنیا کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اور ساتھ ہی جو رشین فوجیں ہیں وہ یوکرین کے اوپر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں 2 ہفتوں تک چینی صدر شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ جو مغربی کنارہ ہے فلسطین کا، غزہ کا، اس کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایسا وہ کریں گے تو ہماری حمایت کھو دیں گے۔ اس سے بڑا اور ایک اور ایشو جس کے اوپر انہوں نے معافی بھی مانگی ہے، اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عربیہ والے جو ہیں یہ اونٹ چرائیں، اونٹوں کی سواری کریں صحرا میں، ان کا کیا کام ہے تعمیر و ترقی سے؟ اینی ہاؤ، یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے، اور آنے والا منظرنامہ کیا بننے والا ہے یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی، ویری فیمس authentic astrologer, business consultant, religious scholar۔ اسامہ صاحب، ڈھیر ساری خبریں بتا دی ہیں، اب کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، شیطان کو اپنے جو سسٹم ہے نا، بیسیکلی اس کی ایک اپنی ڈائنامکس ہے، اور اس میں جنگیں ہمیشہ کریٹ ہوئے میس کی، مس مینجمنٹ کی، مس کیلکولیشنز کی، تمام فنانشل غلطیوں کی ایک ہی علاج ہے، ایک ہی گولی ہے، جنگ۔ وہ جنگ ہر ملک کو چاہیے ہوتی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کی دنیا کی وہ جیسے کہتے ہیں نا گراؤنڈز ہیں کہ جب ڈیٹ اتنے بڑھ جایا کرتے ہیں تو جنگ چاہیے ہوتی ہے، سمپل از دیٹ۔ اور جیسے امریکہ کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ فوجیوں کو تنخواہیں تک کسی اس سے نہیں ہاں مل جی، رہی، شٹ ڈاؤن ہے، وہ دوست ہے ٹرمپ صاحب کا، انہوں نے عطیہ دیا ہے تو انہوں نے کہیں تنخواہیں دیں۔ تنخواہیں دیں۔ اگر امریکہ پہ یہ وقت آ گیا تو آپ خود سوچیں کہ امریکہ تو انسٹنٹلی ایک جنگ مانگ رہا ہے، اور وہ جنگ کی جو بہترین صورتحال اس ٹائم کریٹ ہوئی ہے وینزویلا کی ہے۔ بلکہ اس سال کے شروع میں جب ویڈیوز پڑھی ہوں گی، جب ہم نے کہا تھا کہ یہ سال امریکہ کو گرہن لگ گیا، اور یہ امریکہ کا ہی گرہن ہے، اور صدر ٹرمپ کی صورت میں، پلس یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ کا زوال شروع ہے، پلس یہ بھی بتایا تھا کہ جنگ میں جائے گا۔ ساری چیزیں دسمبر سے پہلے ہوتی لگ رہی ہیں، اور یہ جو شی جن پنگ کی ملاقات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ 27 اکتوبر کے بعد کوئی بھی ڈپلومیسی کامیاب ہو پائے گی کچھ دنوں کے لیے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ آج جب یہ ویڈیو میرا خیال دیکھ رہے ہوں گے، 27 سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مارز ابھی تک کی مارز کا جو ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر 45 ڈیز بعد وہ ایک ملک پہ حملہ کرا رہا ہے۔ تو اس لیے پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اب یہ وینزویلا کا آپ کو 27 سے پہلے آس پاس کہیں اٹیک مل جائے پراپرلی۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو بھی آگے صورتحال بن رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے کہ اس دفعہ چائنا اور رشیا بھی، کوریا بھی پورا زور لگا دیں گے وینزویلا کی اس کو سپورٹ کرنے میں، تاکہ امریکہ کو اس کے ذریعے جو بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ سپورٹ کر کے امریکہ کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ کیونکہ اس ٹائم یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جہاں جو دو لڑ رہے ہیں اس کے پیچھے پراکسیز بیسیکلی ہیلتھ سپورٹ کے لیے آ جاتی ہیں۔
تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ تو کافی حد تک کلیئر ہے، کیونکہ امریکہ کو جانا تو تھا کسی ڈائریکٹ جنگ میں بھی یہ نہ ہو، لیکن چائنا ہو جائے، ڈائریکٹ چائنا ہو جائے یا واٹس ایور کوئی بھی، لیکن فی الحال کیونکہ موسم اس کا لگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہی ہوگی۔ اور پلس اس میں جو اگلی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکانومی ہے وہ تو یہ میں نے آپ کو جیسے عرض کی تھی کہ صرف امریکہ نہیں گرے گا، امریکہ کا ڈالر جس نے سنبھالا ہوا وہ بھی گرے گا۔ تو بیسیکلی امریکہ کو بچانے کے لیے آپ کا پورا سسٹم کام کرے گا، مجبوری ہے۔ امریکہ بچتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹوں میں پڑے پیسے، آپ کی IMF کا دیا قرضہ ویلیویبل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے آج ہی قسط لی ہے، کل وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں ڈالر کی سپرمیسی گرتی ہے، ایک ہی دن میں آپ کا وہ IMF کاغذ رہ جائے گا جو دیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ کیوں چاہیں گے کہ امریکہ گرے؟ یا اس جیسے کتنے ملک، پوری دنیا امریکہ کو لاشعوری طور پہ بچانا چاہتی ہے، کیوں؟ ان کے سٹیکس ہیں اس میں، امریکن ڈالر میں۔ اب آ جائیں کہ جو پیوٹن نے سلسلہ شروع کر دیا ہے اس ٹائم، جو کافی ہائی بھی نظر آ رہا ہے ان معاملات کو لے کے، اس نے کلیئر ریٹ کو چیلنج کیا، اور وہ سینکشنز جو ایک بہت بڑا امریکہ کا کبھی ہتھیار ہوا کرتی تھی، اس نے اس کے بغیر سسٹم چلا کے اپنا دکھا دیا، بالکل صحیح ہے۔ جس کی وجہ سے بہت سے ممالک کو یہ خیال آنے لگ گیا ہے کہ یار یہ بارٹر سسٹم بھی ہو سکتا ہے اور لازمی نہیں کہ ڈالر میں کام کیا جائے۔ اب ڈالر کی کیونکہ ریٹ چیلنج ہو رہی ہے تو ڈالر تو چاہے گا کہ آپ لوگ پھر جنگ میں ہی چلے جائیں، کیونکہ امن تو ایک ہی صورت میں ہے جب تک آپ ڈالر کو مان کے اس کی سپرمیسی یا اس کے اصول ضوابط مانیں۔ تو اب بیسیکلی ورلڈ وار 3 کی جو ہم نے پچھلے سال میرے خیال 2023 میں ہی بتا دیا تھا، اس کے کلیئر جیسے کہتے ہیں نا خد و خال واضح ہونے لگ گئے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، دیکھیں ہم تو ایسٹرالوجیکلی بتاتے ہیں نا، اس وقت تو آپ نہیں پوچھ سکتے تھے یا آپ کے پاس گراؤنڈز نہیں تھے کہ امریکہ کا ڈیٹ اتنے ٹریلین پتہ چلے گا، سینکشنز یوں لگیں گی، تعلقات یوں خراب ہوں گے اس کے، وہ ساری جتنی بھی چیزیں اس وقت تو ہم نے صرف آپ کو کہا تھا یہ حماس کا حملہ ہے، یہ آپ کی دنیا کی عالمی جنگ کی ابتدا ہے۔ اچھا اب ہم جب بتاتے ہیں تو ہم چلو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ گراؤنڈ ورک پورا ہے، قرضے ہونا، ان یوزول قرضے ہونا، امریکہ کی اکانومی کا پریشان کن حد تک ڈیفالٹ کے قریب چلے جانا، جیسے اب کوئی دوست تنخواہیں بھرے ان کی فوج کی، یہ تو پاکستان سے بھی برا حال ہو گیا سمجھو۔ تو اس کے بعد اب وینزویلا کی جنگ سر پہ نافذ ہو رہی ہے، پھر چائنا نے اگر اپنا پیسہ مانگ لیا، دیا ہوا قرض، اور بڑی کافی چیزیں ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ایک خاص حد تک سلوشن ہوتا ہے، اس کے بعد جنگ ہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ لوگ جو اس کی جنگ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وینزویلا اور اس کا معاملہ 27 از اے ہائی ڈے، اس سے پہلے ہی آپ کو خبر آ سکتی ہے اس کی کہ ان کا کوئی طیارہ چلا گیا اور اس نے پہلی بمبارمنٹ کر دی۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جتنا بھی دنیا کا سرکاری ملازم اور حکومتیں ہیں وہ بیسیکلی ویکر پوزیشن پہ رہیں گی اگلے مہینے کی 18 تک۔ مثال کے طور پر 2 درخت ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک کا تنا مضبوط ہے، ایک کا ویک ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ جی آج درخت گریں گے تو سب سے پہلے ان دونوں میں سے آپ کا کیا گمان ہوگا کون گرے گا؟ کمزور ہونا۔ کمزور والا۔ بس اب اس پریڈکشن کو ایگزیکٹلی ایسے لیں کہ دنیا میں جتنی کمزور حکومتیں جو آپ کو لگتا ہے کمزور ہیں، وہ آپ کی نومبر 18 2025 سے پہلے گر سکتی ہیں۔ سن ڈیبلیشن میں گیا، اچھا سرکاری ملازمین، اچھا 2 SP گئے آپ کے، ایک بم دھماکے میں گیا، ایک خودکشی میں گیا، یا خودکشی ابھی تو ہم اس کو نہیں کلیئر کہہ سکتے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ٹف ٹائم ہے، سرکاری ملازمین کے لیے ٹف ٹائم کیوں ہے؟ عدیل، آپ کا عدیل اسد AA دونوں کو سن رول کرتا ہے، سن ڈیبلیشن میں اس وقت، پلس سرکار کو سن رول کرتا ہے، سرکاروں کو، گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ٹف ٹائم ہے۔ اگلے مہینے کی 18 تک گورنمنٹ آفیشلز جتنے بھی ہوں گے، سرکاری ملازمین، کون سے والے؟ جو ویکر پوزیشن پہ ہوں گے، جو حکومتیں ویکر ہوں گی، جو ملازم ویکر ہوں گے،
ان کے اوپر قہر نازل ہوگا، یا کہہ لیں کہ وہ ویکر پوزیشن. یہاں ہوا پڑا پاکستان میں ہوا تھا 10-11 NCCIA کے افسران اٹھائے ہوئے ہیں. وہ تو پہلے ہی ہم جیسے بات کیا کرتے تھے اس سال کے شروع میں، جب ہم پچھلے سال سے کہ آگے یہ سیٹرن جو ہے مقافات کا سائیکل پورا کر رہا ہے، تو اب مقافات ہی آپ کو گھوم کے ملے گی. تو اس میں تو ہم نے بلکہ بڑا کلیئرلی کہا تھا، سال کے شروع میں بتا دیا تھا کہ قبلے درست کر لو، کیونکہ یہ گھوم کے آپ لوگوں کی اس پہ گردنوں پہ آ رہا ہے سارا سائیکل جو ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور آل جو صورتحال ہے، یہ 27 سے جو 45 دن نیکسٹ ہوں گے، پوری دنیا میں ایک تو ڈپلومیسی نہیں ہو سکے گی. 18 تک آپ کی حکومتیں جو ہے کریٹیکل حالت میں رہیں گی، سرکاری ملازمین کریٹیکل حالت میں رہیں گے. تو وینزویلا جنگ دو بدو شروع ہو سکتی ہے. 80% اس کے اسٹرالوجیکلی چانس موجود ہے. گراؤنڈ بھی بتا رہا ہے، اسٹرالوجی بھی بتا رہی ہے. اسرائیل نے جو بات کی سعودیہ کے حوالے سے، بعد میں انہوں نے معذرت کرنی، انہوں نے بڑا طنز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ ہم فلسطین کو تسلیم کریں تو پھر ہمارے تعلقات بنیں گے، تو آپ رہنے دیں، آپ بدو، ایک قسم انہوں نے کہا آپ بدو ہیں. تو اس کے اوپر بڑا جو ہے نا وہ ریئیکشن آیا، پھر معافی بھی مانگی ہے. تو آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بالکل چیلنج تو وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جب یہ چیلنج کرتے ہیں نا کہ یہ موبائل آپ حامی ہیں، جیسے انہوں نے پیجر اڑایا تھا، یا جو ٹیکنالوجیکل چیلنج ہے، یا ابھی آپ ان کا نام ہی نہیں لے سکتے ٹیکنیکلی. تو پورا میڈیا، پورا نیٹ ورکنگ، پورا انہوں نے اس پہ کام کیا، فوکس کیا. تو اب ان کو اتنا تو حق ہے کہ وہ پھر اس طرح کے دعوے کریں، اور ان کے دعوے بالکل درست ہیں. آپ لوگ پورے ہاسٹائل ہیں، آپ کی پوری زندگی کی اس ٹائم جتنی بھی ٹیکنالوجی، آپ کی آج جی میل وہ ختم کر دیں تو بس آپ کی زندگی ختم. نہ آپ کا میپ چلے، نہ آپ کا بیک اپ چلے، نہ آپ کی فوٹو، یادیں بھی گئی، میموریز بھی گئی، سب گیا. اور ایون کسی یوٹیوب چینل کو وہ ختم کروا دیں تو بیچارے کا دھندا پانی بھی گیا. تو پھر یہ بات ان کی ٹھیک ہے کسی حد تک، کہ وہ جو سعودیہ کو جس انداز سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ سعودیہ نے کون سا کوئی ٹیکنالوجی پہ کام کیا، یا اس نے کوئی بہت ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. انہوں نے ابھی تک وہ مست زندگیاں گزاری ہیں، اور اس مستی پہ جب اتنی مستی میں وقت گزارے ہو تو پھر اس طرح کی باتیں تو دشمن سناتا ہی ہے. تو اس کو چیلنج سمجھ کے سنیں اور اس میں اگلا لائے عمل نکالیں. لیکن گھوم پھر کے بیسیکلی جو ایکچوئل سچویشن ہے، یہ جو اسرائیل اور سعودیہ کی بن رہی ہے، یہ بیسیکلی بس یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ وہ عام سی وہ ہوتی ہیں ٹاک پاک، جو ویسی کوئی دو ویسی قسم کے لوگ جب ہمیں بھی بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو پیار سے بھی ٹپوکیاں ہی مار رہے ہوتے. یہ اس طرح کا سین ہے. اصل جو اس ٹائم کریٹیکل ہوا ہے ترکی، بس ترکی پہ نظر رکھیں. ترکی کے اوپر نظر رکھیں، اور مجھے اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.